بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 27ویں تراویح مکمل کی۔ انشاءاللہ پہلے میں آج کی تفسیر بیان کروں گا اور تفسیر مکمل ہونے کے بعد پھر شب قدر کے فضائل شروع ہوں گے۔ آج کی رات میں کیا کیا عبادتیں کرنی چاہیے، اللہ کو کیسے منانا چاہیے، اس کے بارے میں بیان ہوں گا۔ کل جو ہے میرے محترم دوستو 17ویں پارے کی تفسیر میں سورہ انبیاء ہم نے شروع کی تھی، تو میں نے اس میں بتایا تھا انبیاء جو اس سورت کو کہا جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ اس کے اندر نبیوں کے واقعات اللہ نے بیان کیے۔ کل ہم نے سنا تھا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ ایسے ہی ہم نے کل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا تھا۔ اب آگے اسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَاهَا فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے میرے محترم دوستو، اللہ نے ان کو عراق کے اندر ایک علاقہ ہے، اس کو کردستان کہتے ہیں، وہ کردستان کے علاقے میں نبی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قبر آج بھی ہے وہاں پر، ایک شہر ہے اس کا نام موصل ہے۔ مجھے لگتا ہے شاید آپ میں سے بہت ساروں نے وہ شہر کا نام بھی سنے ہوں گے۔ عراق کے اندر ایک شہر کا نام موصل ہے۔ موصل کا نام سنے کہ نہیں سنے؟ ہاں، نیوز پیپر میں وہ خاص طور پہ رہتا وہ شہر کا نام۔ اب کس لیے رہتا وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن ابھی ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ وہ موصل شہر اصل میں کس کا شہر ہے؟ وہ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ پرانے زمانے میں اس کو نئے نوا بولتے تھے، نئے نوا کا علاقہ۔ آج کے زمانے میں وہ پورا کردستان کا علاقہ ہے۔ تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو کرد قوم کے اوپر نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے میرے محترم دوستو کہ اللہ نے ہر قوم میں نبی بنا کر بھیجا تھا۔ دنیا میں ایسی کوئی بھی قوم نہیں ہے جس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی نہیں بھیجا ہو۔ قرآن میں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ہدایت ہادی کو بھیجا ہے، یعنی ہدایت کی دعوت دینے والے، ہر قوم کے لیے۔ ہمارا جو ملک ہے ہندوستان، ایسا مت سمجھنا کہ ہندوستان میں نبی نہیں آئے، انبیاء نہیں آئے۔ تھوڑا ساتھی آگے بڑھو، پیچھے جگہ کا شارٹیج چل رہا بولتے سر کو، آگے سرکتے جاؤ ساتھی۔ میں روزانہ اس لیے نہیں بولتا آگے سر کو، کیونکہ میرے کو معلوم ہے بزرگ لوگ ہیں بیچارے، ہمارے قمر الدین چیچا کے جیسے اور یاسین بھائی کے جیسے بزرگ لوگ ذرا ٹیکا ویکا لے کے بیٹھتے تو میں بولتا جان دو، بیٹھنے دو۔ مگر آپ چونکہ شب قدر ہے، تھوڑا سا جگہ کا شارٹیج ہے تو ساتھی آگے بڑھتے جائیں۔ ہاں، تھوڑا آگے بڑھتے جائے ساتھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ، اللہم صلی اللہ۔ تو اللہ نے جو ہے نا میرے محترم دوستو، دنیا کا کوئی بھی علاقہ، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ کسی نہ کسی نبی کو نہ بھیجا ہو۔ ہمارے ملک ہندوستان کے اندر خود حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی، ان کی ایک کتاب ہے اگر اب بھی نہ جاگے تو، کتاب کا نام ہے یہ، اگر اب بھی نہ جاگے تو، اردو کے اندر ہے۔ وہ کتاب پڑھو آپ، وہ کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے جو ہندو بھائی، ہمارے جو برادران وطن، بہت ساروں کو جو اپنا خدا سمجھتے ہیں، اللہ نے ان کو خود نبی بنا کر بھیجا تھا۔ ان کو خود کیا بنا کر بھیجا تھا؟ جیسے رام ہیں، ان کے بارے میں خود مولانا مناظر احسن گیلانی نے لکھا ہوا ہے
کہ اس لیے کہ اللہ نے ہر قوم میں نبی بھیجا تھا، تو ہو سکتا ہے اللہ نے ان کو بھی اس زمانے کے اندر قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہو، لیکن ان کے بعد میں لوگوں نے ان کو ہی کیا بنا دیے؟ خدا بنا دیے۔ ایسے ہی گوتم بدھ ہے، گوتم بدھ کا اصلی جو نام ہے وہ کپل ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ کپل ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا ذوالکفل، کیا فرمایا؟ ایک نبی کا نام فرمایا ذوالکفل۔ تو انہوں نے لکھا کہ کفل جو ہے نا، کفل جو ہے، ایکچول میں عربی زبان میں پ نہیں آتا ہے۔ عربی زبان کے اندر ٹ، ڈ، ڑ، پ یہ عربی زبان میں نہیں ہے۔ عربی زبان کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں۔ پورے قرآن میں دیکھو آپ کو کہیں پہ پ ملے گا قرآن میں؟ ٹ ملے گا، ڈ ملے گا، ڑ ملے گا؟ نہیں۔ تو یہ قرآن میں تو عربی کے اندر پ نہیں ہے، تو عربی میں جہاں پ کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ ف کا استعمال ہوتا ہے، فا کا استعمال کرتے ہیں۔ تو بجائے کپل کے قرآن میں ان کو کیا فرمایا؟ کفل فرمایا، وذوالکفل۔ انہوں نے لکھا ایسا، مولانا مناظر احسن گیلانی نے۔ تو کفل تو ان کا نام تو کپل تھا، تو فرمایا یہ انہی کا تذکرہ ہے قرآن میں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھیجا، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر جیسا میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں بتایا تھا کہ قوم میں کچھ برگزیدہ لوگ تھے، نیک لوگ تھے، پہلے لوگوں نے کیا کیے؟ تبرک کے طور پہ ان کی تصویریں رکھے، پھر کچھ سال کے بعد جب اگلا جنریشن آیا انہوں نے ان کی مورتیں بنانا شروع کر دی۔ اس کے بعد کا جو جنریشن آیا انہوں نے پھر جو ہے ان کا صندل نکالنا شروع کر دیے، عرس منانا شروع کر دیے۔ اس کے بعد کا جو جنریشن آیا انہوں نے ڈائریکٹ ان کی ہی عبادت کرنا شروع کر دیے۔ تو فرمایا کہ ان کے ساتھ میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جو ان کے زمانے میں لوگ موجود تھے وہ تو یہ جانتے تھے کہ بھائی یہ اللہ کے نبی ہے، لیکن ان کے بعد جب جیسی گیپ پڑتے گیا جنریشنوں میں اور اگلی نسلیں جو پیدا ہو گئی، پھر انہوں نے ڈائریکٹ ان کو ہی کیا بنا دیا؟ خدا بنا دیا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میں نے سورہ کہف کی فضیلت وہ تفسیر میں بھی بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا ماننے والے ہیں فوراً نہیں مانے انہوں نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھائے جانے کے 300 ساڑھے 300 400 سال کے بعد میں پھر یہ فتنہ پیدا ہوا۔ ہر قوم میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ جیسے مسلمانوں کے اندر جو شیعہ فرقہ ہے وہ حضرت امام حسین کے فوراً شہادت کے بعد میں نہیں پیدا ہوا، وہ ان کی شہادت کے فوراً بعد کھڑے نہیں ہوا، وہ ان کی شہادت کے کم سے کم 100-150 سال کے بعد میں وہ فرقہ بنا۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی جو لوگ تھے، جیسے گوتم بدھ کے بارے میں نے بتایا کہ کپل ان کا نام تھا اور قرآن میں ان کو کفل کہا گیا ہے، وہ بھی اپنے وقت کے نبی تھے، لیکن ڈیوریشن بڑھتا گیا اور نئے نئے جنریشن آتے گئے تو لوگوں نے ڈائریکٹ ان کو اوتار قرار دے دیے، یہ اس کے اوتار، یہ اس کے اوتار، یہ اس کے اوتار۔ تو قرآن میں جو فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر علاقے میں نبی بھیجا۔ آپ بولو نا مجھے 1,24,000 بھی اگر ہم نبی پکڑتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر آج بھی اگر ہم ملک گنیں گے تو 200 ملک ہے پوری دنیا میں۔ کتنے ملک ہے بھائی؟ 200 ملک ہے۔ تو پھر یہ 1,24,000 نبی کہاں کہاں گئے؟ پوری دنیا میں آئے یا نہیں آئے ہوں گے؟ ہر علاقے میں، ہر خطے میں، ہر جگہ پہ اللہ نے جو ہے نبیوں کو بھیجا۔ تو یونس علیہ السلام کو جو نبی بنا کر بھیجا تھا وہ کرد قوم کے اوپر، کردستان کے اندر، موصل میں۔ اب ایسا ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام وہ قوم کو سمجھا رہے ہیں، ان کے ہدایت کی فکر کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، تو قوم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، کہا اے اللہ اس قوم کے اوپر عذاب نازل فرما۔ اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام بغیر اللہ کا حکم ملے کہ اس قوم میں آپ نے اعلان کر دیا اے قوم تم میری بات نہیں مانتے ہو، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہو، چلو ٹھیک ہے میں تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، 3 دن کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ کتنے دن کے بعد میں؟ 3 دن کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔
حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام غصے میں قوم کو چھوڑ کے نکل گئے، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے بول کر۔ اب جب حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام نکل گئے تو قوم تھوڑی سی فکر مند ہو گئی۔ قوم نے کہا ارے بھائی کچھ بھی ہو، حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام یہ اللہ کے نبی تھے، نبی ہم کو چھوڑ کر چلا گیا۔ نبی جب تک ہمارے اندر تھے اس بات کی امید تھی کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہیں آئے گا، اب نبی ہم کو چھوڑ کر چلا گیا تو ڈر ہے کہیں ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ قوم پریشان ہو گئی تو لوگوں نے کیا کیا، پوری قوم شہر کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلی گئی۔ جنگلوں میں جانے کے بعد لوگوں نے اپنے جو جانور تھے ان کی ماؤں سے بچوں کو جدا کر دیا، الگ الگ کر دیے دونوں کو، اور خود سارے لوگ آسمان کی طرف رونے چلانے لگے، گڑ گڑانے لگے اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تیرا جو عذاب آنے والا ہے اس عذاب کو تو روک دے۔ اب جانور رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، بوڑھے سب بلبلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو آنے والا عذاب تھا اس کو روکنے کا حکم دے دیا، عذاب رک گیا وہ قوم کے اوپر۔ لیکن یونس علیہ السلام تو قوم کو چھوڑ کر نکل گئے تھے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام جب قوم کو چھوڑ کر نکل گئے تو چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے، تو انہوں نے انتظار نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کی، عذاب کی، اور دعا کر کے فوراً نکل گئے کیونکہ نبی کی دعا تھی۔ مگر میرے محترم دوستو، چونکہ جتنے بھی نبی، جیسے میں نے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ سنایا تھا اس دن، اس کے اندر بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام اس وقت تک قوم کے اندر رہے جب تک کہ کس کا حکم نہیں آیا، اللہ کا حکم آیا ان کو کہ قوم کی طرف پلٹ کے بھی مت دیکھنا، سیدھا جب تم نکل گئے سیدھا سامنے دیکھتے دیکھتے چلے جا، پیچھے دیکھنا ہی مت۔ ان کے ساتھ میں کیا حال ہوا، جب ان کو رات کے اندھیرے میں حکم آیا تب حضرت لوط علیہ السلام اپنے بیٹیوں کو لے کے قوم میں سے نکل گئے۔ تو نبی کی یہ شان ہوتی ہے، مگر چونکہ حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے، اب یونس علیہ السلام کو لگا کہ قوم پہ تو عذاب آ گیا ہوگا، قوم برباد ہو گئی ہوں گی۔ اب یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر ایک کشتی کے اندر سوار ہو گئے، اس لیے کہ وہ پورا علاقہ ہے، دریائے دجلہ وہ اسی علاقے میں بہتا ہے، دریا کے اندر سوار ہو گئے اس کے، اور پھر اس کے بعد میں وہی دریا جو ہے آگے چل کے سمندر میں مل جاتا ہے۔ کشتی میں سوار ہوئے، تھوڑے دور جانے کے بعد وہ جو کشتی تھی، جو شپ تھی، وہ ایک پانی کے اندر جو ہے گھومنے لگی، بھنور آ گیا پانی کے اندر۔ لوگ پریشان ہوئے کہ بھائی ایسا تو ہوتا نہیں، تو وہ کشتی کا جو ملاح تھا اس نے کہا دیکھو بھائی ایسا جب بھی ہوتا ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں، قرا ڈالتے ہیں، کیونکہ ہمارے کشتی کے اندر کوئی ایسا آدمی یا ایسا غلام جو اپنے آقا کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہو، اگر ہمارے کشتی میں سوار ہوا تو ہی ہمارے کشتی میں ایسا ہوتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ انہوں نے چٹھی نکالے، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے بھائی، آپ تو ہماری قوم کے برگزیدہ آدمی ہے۔ دوسری مرتبہ نکالے، انہی کا نام نکلا، تیسری مرتبہ بھی انہی کا نام نکلا۔ تو قوم پریشان ہو گئی اور وہ ملاح پریشان ہو گیا، ارے بھائی تمہارا نام 3 مرتبہ، انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح نام میرا نکلا ہے، اس لیے کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہوں، اپنے بستی سے، اپنے شہر سے، اس علاقے سے میں باہر نکل گیا ہوں، اسی لیے میرا نام نکل رہا ہے۔ تو کشتی کو اگر بچانا ہے مجھے اٹھا کے سمندر میں ڈال دو، پانی میں ڈال دو۔ اب یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو جب پانی میں ڈالا جائے گا تو ان کو اپنے پیٹ میں لے لینا۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو پانی کے اندر ڈالا گیا تو مچھلی پہلے سے موجود تھی، حضرت یونس علیہ السلام ڈائریکٹ اس کے پیٹ میں چلے گئے۔
اسی لیے حضرت یونس علیہ السلام کو جو کہا جاتا ہے ذنون یعنی مچھلی والے اور صاحب الحوت کہا جاتا ہے، یہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ کو آئینے کی طرح سے بنا دیا، کانچ کی طرح سے، تاکہ حضرت یونس علیہ السلام سمندروں کو دیکھ سکے، پانی کے اندر کا جو نظارہ ہے اس کو دیکھ سکے۔ اور اللہ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ دنیا کے جو 7 سمندر ہے وہ 7 سمندروں کے اندر تو حضرت یونس علیہ السلام کو سیر کرا، تفریح کرا اور بتا ان کو خدا کی قدرت سمندروں کے اندر کیسی ہے۔ اب وہ مچھلی لے کر نکلی حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے اندر، پوری دنیا کے جو 7 سمندر ہے وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو وہ 7 سمندروں کے اندر جو ہے وہ لے کر نکلی۔ اب سمندر جو ہے میرے محترم دوستو، خدا کا سب سے بڑی اگر قدرت کہیں پر ہے تو وہ سمندروں کے اندر ہے۔ یہ جانور تو ہمارے کچھ بھی نہیں ہیں جو ہم کو نظر آتے ہیں نا، باہر جو جانور ہے ہاتھی ہے اور جو دوسرے جانور ہے بڑے بڑے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے اندر جو مخلوق بنائی ہے، بڑی بڑی مچھلیاں بنائی ہے، اور سمندر کے اندر بھی اللہ نے پہاڑ بنائے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے جو سمندر ہے، اٹلانٹک اور بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل وغیرہ وغیرہ، یہ پیسیفک کے اس کے اندر اللہ نے اتنے بڑے بڑے جو ہے پہاڑ بنائے ہیں سمندر کے اندر۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمالیہ پہاڑ سے 3 گنا پہاڑ وہ سمندر کے اندر ہے۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے اس کے اندر بنائے ہیں۔ خدا کی قدرت کے عجوبے نمونے سمندروں کے اندر موجود ہیں۔ تو پورے سمندروں میں لے کر وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو چلتی رہی۔ کتابوں میں لکھا ہے 40 دن، کسی روایت میں ہے 1 سال، کسی میں ہے 40 سال حضرت یونس علیہ السلام وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اور اس کے بعد جب پوری جو قوم تھی وہ قوم اپنے بستیوں میں واپس آ گئی، رو رو کر اور گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرنے لگی، اے اللہ ہمارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو واپس بھیج دے۔ اب جب پوری قوم رونے لگی، پوری قوم گڑ گڑانے لگی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ایک کدو کی بیل ہے، اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں، وہاں پہ جا کے حضرت یونس علیہ السلام کو انڈیل دے۔ تو اس نے وہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا، چھوڑ دیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام وہاں پہ پہنچے، ہوش میں آئے، پھر اپنے بستی میں پہنچے تو پتہ چلا کہ پوری جو بستی ہے ماشاء اللہ سارے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ نے پوری قوم کو ہدایت عطا فرما دی۔ اسی لیے آج بھی میرے محترم دوستو وہ پورا جو علاقہ ہے ماشاءاللہ وہ 100% مسلمانوں کا ملک ہے، سب ایمان والے ہیں وہاں پر۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کی قبر آج بھی اسی موصل شہر کے اندر ہے، مسجد ہے وہاں پہ بہت بڑی، اس کا نام ہی ہے جامع یونس، حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر، اور وہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کا یہ جو ذکر فرمایا، تو اللہ نے مچھلی کو کب حکم دیا؟ جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں توبہ کی، استغفار کیا اور کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ جو ہے میرے محترم دوستو اسے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اسے؟ اسم اعظم۔ یہ جو اسم اعظم ہے اتنا پاورفل ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اس اسم اعظم کو پڑھ کے آپ جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ آپ کی دعا کو کیا کرے گا بھائی؟ قبول کرے گا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے آپ کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ہاں، اللہ کا جو نام ہے، نام وہ بے اثر نہیں ہے۔ کیسا نہیں ہے بھائی؟ بے اثر نہیں ہے۔ اللہ کے نام میں بہت اثر ہوتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، بہت سارے لوگ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں تو بغیر کسی اللہ والے سے پوچھے کے اور بغیر کسی پیر سے بیعت کیے کے
اور بغیر اپنے شیخ کے مشورے سے دل سے ہی کوئی بھی تسبیح آدمی نے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو اسم اعظم ہے اس کا مزاج جلالی ہے۔ کیا ہے بھائی اس کا مزاج؟ ہاں جلالی مزاج ہے، تو تھوڑے دنوں میں بھیجا سوکھ جائیں گا اور بڑبڑانے لگ جائیں گے، ٹائم سے پہلے ولایت مل جائیں گی، پھر ہاں وقت سے پہلے ہی فارغ ہو جائیں گے۔ ایسا مت کرو، اس لیے کہ یہ جو اوراد ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، اثر ہوتا ہے اللہ کے نام کا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں نے واقعہ پڑھا، حضرت مولانا عبدالرشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا کے زمانے میں ان کا ایک شاگرد تھا، اس کو بہت جلدی ولی بننے کی، مطلب پولٹری فارم کے مرغی کے جیسا ولی بننے کا وہ تھا، اس کو جلدی بننے کا، بولے اپنے کو زیادہ ٹائم نہیں اپنے پاس میں، جلدی ولی بننے کا ہے، تو وہ دن میں روزہ رکھتا تھا اور رات بھر نفل نماز پڑھتا تھا، اور جب خالی ٹائم ملا تو وہ تسبیح لے کے جو ہے وہ اسم ذات یعنی اللہ کا جو نام ہے اس کا ورد کرتا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نہیں، یہ کرنا چاہیے مگر پیر کے مشورے سے۔ کس کے مشورے سے بھائی؟ پیر کے، مگر وہ پیر کے مشورے سے نہیں۔ ہاں اس کا ایسا تھا کہ میرے کو خود ہی بننے کا ہے، بس ریڈی میڈ میرے کو ایک تو حضرت جبریل نے لا کے سرٹیفکیٹ دینا، نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہی موسیٰ علیہ السلام سے جیسا بات کیے تھے ویسا ڈائریکٹ میرے سے بات کرنا۔ بہت بیٹا بہت محنت کر رہا، تو بہت گڑبڑ دکھ رہی تیرے کو، چل ٹائم سے پہلے تجھے بنا دیتے ولی، کوئی بات نہیں ہے، 2-4 مہینے پہلے۔ تو اس کو جو ہے نا اس طریقے سے دل سے حضرت مولانا عبدالرشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہ ایسا، تو انہوں نے بلائے، اس کو بٹھائے اپنے پاس میں، اس کو سمجھائے، بولے دیکھو روزانہ روزہ مت رکھو، رات بھر نوافل مت پڑھو، کھانا کھاؤ، ایک ہفتے میں جو ہے 1 روزہ رکھو، 2 رکھو پیر جمعرات کا، لیکن روز مت رکھو۔ رات بھر نوافل پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نوافل ہی پڑھنا ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد کی نماز ہے، یہ اوا پڑھو، نمازیں رات میں آرام بھی کرو، سو تم ایسے سے بیمار ہو جاؤ گے۔ لیکن اس نے مانا نہیں، اس نے بولا نہیں، میں نے تو پڑھا بولے کتابوں کے اندر کہ پرانے جو اللہ والے تھے انہوں نے تو پوری دنیا کو چھوڑ ہی دیے تھے، تبھی جا کے انہوں نے بولے ایسا نہیں ہے، یہ تیرا غلط ڈیفینیشن ہے، تجھے سمجھ میں نہیں آیا، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں۔ اب تھوڑے دنوں کے بعد چونکہ باڈی کے اندر جو انرجی تھی وہ کم ہونے لگی، تو اس کو آنکھوں کے سامنے ایسے تھوڑے تھوڑے اجالے نظر آنے لگے، تو اس نے کہا حضرت مجھے آج کل فرشتے بھی دکھ رہے، بولے فرشتے بھی نظر آنا شروع ہو گئے، بولے اب مجھے۔ حضرت نے بولے ارے اللہ کے بندے، تیرا جو برین ہے نا وہ سوکھتے جا رہا، کھا تو کچھ تو بھی کھا پی، ذرا بادام کا تیل لگا دماغ کو۔ نہیں بولے ابھی میں وہ لیول پہ تھوڑا سا پہلا اسٹیپ تو میں نے پاس کر لیا، بولے تھوڑے دن اور سرٹیفکیٹ آنے میں چھے، بولے اب میرے محترم دوستو وہ مانتا نہیں تھا، کیونکہ دیکھو اللہ کا جو نام ہے نا، اللہ کا نام، یہ اللہ کے نام میں ایسا اثر ہے، اگر تم لا الہ الا اللہ کا ورد سردی کے موسم میں، ایک دم شدت کی سردی ہو رہی ہے، لوگ گھروں کے اندر ایک دم ہوڑ لپیٹ کے بیٹھے ہیں، ویسی حالت میں اگر تمہارے چھت پہ جا کر کھلی سردی میں پڑھنا شروع کرو، اگر تم کو 10 منٹ میں پسینہ نہیں آیا تو پھر مجھے بولنا۔ 10 منٹ کے اندر اللہ کے نام کو معمولی مت سمجھو، لیکن کس کے مشورے سے پڑھنا ہے؟ یہ اپنے استاد کے، اپنے شیخ کے، جس کے ساتھ میں اپن بیعت ہے، دل سے نہیں۔ اب اس کے بعد وہ جو شاگرد تھا، تھوڑے دنوں کے بعد میں وہ پوری طرح سے پاگل ہو گیا، وہ تو جو زبان سے وہ ذکر و اذکار کرتا تھا، بعد میں اسی زبان سے گالی گلوچ کرنے لگ گیا وہ، اس لیے کہ آنکھوں کے سامنے اندھیری چھا گئی، دماغ پوری طرح سے سوکھ گیا، اور اس کے بعد میں جو ہے بیچارہ ذہنی طور پہ بیمار بن گیا، مینٹلی پیشنٹ بن گیا۔ اس کے بعد میں پھر اس نے کیا کیا، ایک ڈنڈے کو ایک کوا باندھا اور نکلا وہ گلی کے اندر اعلان کرتے ہوئے، کوا حلال ہے، بولے کھاؤ اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل سے ولی بننے کو گئے تھے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، میں نے جو بتایا آپ کو، یہ آپ جب بھی دعا کریں گے تو دعا کرنے کے بعد
یہ جو ورد ہے اسم اعظم اسے کہتے ہیں، اسے پڑھو، اس کے پڑھنے سے دعا کیا ہوں گی بھائی؟ قبول ہوں گی اس کے پڑھنے سے، لیکن اپنے دل سے نہیں۔ اور ایک واقعہ یاد آیا مجھے، حضرت تھانوی نے ہی لکھے کہ ایک نوجوان، اس کے ذہن پہ بھی ایسا غلبہ طاری ہو گیا کہ مجھے جو ہے نا ملنگ بننے کا ہے۔ ملنگ، بہت سارے لوگوں کو شوق رہتا ملنگ بننے کا، تو ملنگ بننے کے چکر میں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ملنگ بننا ہے تو نہانا دھونا چھوڑ دو، بال جو ہے بال جدھر سے ادھر ادھر سے جا رہے اس کو جانے دو، اس پہ بڑے بڑے ٹینے رینگنے دو ان کو، اس میں تیل نہیں لگانے کا، کنگھی نہیں کرنے کا ہے، یہی ملنگ بننے کا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کا طریقہ یہ ہے سلیقے سے نہاؤ دھو، سیر میں تیل لگاؤ، ذرا کنگھی کرو۔ میں جو دیکھتا نا زلفے والوں کو، بہت جنوں کو شوق رہتا زلفے چھوڑنے کا، مگر یہ پتہ نہیں رہتا کہ اس کو ذرا تیل بھی لگانے کا رہتا، کنگھی بھی نہیں، وہ جھپوٹیاں چاروں طرف ایسے پھیلے ہوئے، بڑے بڑے ٹینے رینگرے ڈائناسور کے جیسا اس کے اندر، کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کو، کیوں ملنگ بننے کا ہے بولے۔ تو وہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا جو شاگرد تھا ملنگ بننے کا بولے، اب تھوڑے دنوں کے بعد وہ ایسی اپنے دل سے اوراد پڑھنے کا، وظائف کرنے کا، تو اس نے کیا شروع کیا، گھر میں جتنے کپڑے تھے وہ اپنے سیر پہ باندھنے لگ گیا۔ ابا کی لنگی باندھ دیا اس نے، اماں کا دوپٹہ باندھ ڈالا سیر کو، جو ہاتھ میں آ رہا وہ باندھتے جا رہا۔ اس کے بعد میں جو ہے پھر تھوڑا اس کو لگا یار یہ تو کم ہو گیا، تو گودڑے باندھنا شروع کر دیا انہیں، کمبل بھی باندھ دیا اس نے۔ اب گھر والے پریشان ہو گئے، ارے یہ کیا کر رہا کیا بولے یہ، تو اس کو لے کے آئے حضرت گنگوہی کے پاس میں۔ حضرت بولے یہ دیکھو یہ ٹائم سے پہلے ولی بن گیا، بولے یہ ملنگ بننے کا تھا اس کو۔ حضرت نے بولے کیوں رے، ایسا کیوں کر رہا؟ بولے حضرت میں ولایت کے وہ مقام پہ ہوں، فی الحال میری منڈی عرش کے پاس میں ہے بولے، اور دھڑ زمین کے اوپر ہے۔ حضرت نے بولے یار بہت آگے چلے گیا تو بہت جلدی۔ حضرت نے جوتا نکالے، مارے اس کے مستق میں، ارے حضرت سیر پھوٹا، لگا۔ کہاں لگا بولے تجھے؟ کہاں لگا؟ سر میں لگا بولے میرے۔ تو پھر سر تو عرش کے پاس میں ہے نا۔ نہیں بولے حضرت وہ غلطی ہو گئی، اب سمجھ میں آیا، سر جگہ پہ ہے بولے میرا۔ تو یہ جو وظیفے رہتے میرے محترم دوستو، دل سے نہیں پڑھنے کا، یہ جو ہمارے تبلیغ کے اندر جو 3 تسبیحات بتائی جاتی ہے نا، سب سے پہلی تسبیح تیسرے کلیمے کی، دوسری تسبیح درود شریف کی، اور تیسری تسبیح استغفار کی۔ کیوں بتائی جاتی ہے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے قطب تھے، قطب، ولی کامل تھے، عارف باللہ تھے۔ ان کے زمانے میں، اس وقت میں، اس سرزمین پر ان سے بڑا کوئی بھی اللہ والا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے زمانے کے اندر یہ پورے حدیث کے وظائف ہے، یہ انہوں نے اپنے زمانے میں یہ جب کام شروع کیا تو کام کرنے والوں کے لیے ایسی تسبیح ہونا چاہیے جو ان کے مزاج کے اعتبار سے بالکل مناسب ہو، اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں پڑنا چاہیے۔ سالوں کی محنت کے بعد انہوں نے یہ 3 تسبیحات طے کی۔ پہلی تسبیح تیسرے کلیمے کی، اس میں اللہ کے سارے جتنے بھی نام تھے اور جتنے بھی وظائف ہے اور جتنی بھی تسبیحات ہے سب آ گئی، سبحان اللہ آ گئی، الحمدللہ آ گئی، لا الہ الا اللہ آ گئی، اللہ اکبر بھی آ گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ، سب آ گئے اس کے اندر۔ پھر درود شریف کہ اللہ کے نبی کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، اس لیے ایک تسبیح کس کی ہونا چاہیے؟ درود شریف کی۔ اور پھر بھائی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمارے سے گناہ ہوتے ہیں، اس لیے استغفار۔ تو یہ جو 3 تسبیحات ہے ہمارے جیسے نارمل لوگوں کے لیے یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اسی کا اگر ہم اہتمام کریں گے، صبح کی 3 تسبیحات، شام کی 3 تسبیحات، میں سمجھتا ہوں ہم کو دوسرے کسی وظیفے کی، دوسرے کسی ڈوز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے کسی اللہ والے سے بیعت کی ہے اور انہوں نے ہم کو کچھ پڑھنے کے لیے کہا ہے تو بات الگ ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہم پڑھے تو ان کے مشورے سے پڑھے۔ تو یہ جو ہے نا یہ اسم اعظم ہے، یہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو کبھی بھی کوئی تکلیف ہو تو اسے ہم پڑھ سکتے ہیں،
پریشانی ہو تو اسے ہم پڑھ سکتے ہیں، دعا اگر ہم کر رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اسم اعظم ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے اور ہم نے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد اگلے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا واقعہ بیان کیا، وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ حضرت زکریا علیہ السلام 100 سال سے زیادہ کی عمر ہو گئی، بیوی ان کی جو ہے 80-90 سال کی ہو گئی، لیکن اولاد نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے، اور ان کی بیوی نے بھی، لیکن اس کے باوجود جب اولاد نہیں ہو رہی تھی تو حضرت زکریا علیہ السلام ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جو دعا ہے یہ اتنی پاورفل دعا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ہر سال تفسیر میں بتاتا ہوں کہ جس کو اولاد نہیں ہے اس نے ہر فرض نماز کے بعد یہ جو قرآن کی آیت ہے 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ وظیفہ سن کے جس نے عمل کیا، تقریباً اس سال مجھے 5 لوگوں کے فون آئے کہ الحمدللہ کسی کی شادی ہو کے 12 سال ہو گئے تھے، کسی کے 5 سال ہو گئے تھے، کسی کے اور کتنے سال ہو گئے تھے، وہ نا امید ہو گئے، لیکن جب یہ آیت میاں بیوی دونوں نے پڑھنا شروع کیے، اللہ نے آج ان کو صاحب اولاد بنایا۔ رتنا گیری سے ایک کا فون، اس کے علاوہ اب بھی رمضان میں میرج سے ایک صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا مولانا یہ آیت میں کئی سالوں سے میں نے پہلے سنا تھا، جب سے میں پڑھتے آ رہا ہوں، اب بھی رمضان کی بات ہے، پھر رمضان سے پہلے مجھے ایک جگہ سے آیا تھا، ایسا مجھے یاد ہے تقریباً 5 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کی برکت سے اولاد عطا فرمائی۔ تو جس کو اولاد نہیں ہے، نا امید نہیں ہونے کا، لیکن دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اولاد کون دیں گے بھائی؟ اللہ دیں گے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگیں گے، اور یہ اللہ کا نام لے کر، کیونکہ قرآن میں فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام جن کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، بیوی 80-90 سال کی تھی، اور میں آپ کو بتاتا ہوں میڈیکل سائنس کے حساب سے عورت 45 سال کے بعد میں ماں نہیں بن سکتی ہے۔ کتنے سال کے بعد میں بھائی؟ 45 سال، یہ اس کا جو ہے ایکسپائری ڈیٹ ہے، یہ اس کے بعد میں وہ ماں نہیں بن سکتی۔ لیکن یہ خدا کا نظام دیکھو کہ وہ بوڑھی عورت حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا کی برکت سے اللہ نے اس بوڑھی کو بھی ماں بنا کے بتا دیا۔ یہ خدا کا معجزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُمْ زَوْجَهُ، قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ پھر دوسری جگہ فرمایا 16ویں پارے میں، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ٹھیک ہے تم بہت دعا کر رہے ہو، چلو کوئی بات نہیں ہے، اب ہم تم کو ایک بیٹا دے دیتے ہیں، اور نام بھی اللہ نے طے کر دیا۔ کیا نام طے کیا؟ یحییٰ۔ اب جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا کیا نام رکھنا تم نے؟ یحییٰ رکھنا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں نا، قرآن کی آیتیں یہ بہت پاورفل ہے۔ یہ پورے قرآن کے اندر کئی دعائیں ہیں ایسی، اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس کی دعا، کھیتی باڑی میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کی دعا، کاروبار میں اگر نظر لگ گئی ہے تو میں نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں بتایا تھا کہ جس گھر میں اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائیں گی، اللہ اس گھر سے سحر کو، جادو کو، بری نظر کو، ہر طرح کے فتن کو، شر کو، سب کو اس گھر سے باہر نکال دیں گا، اس دکان سے باہر نکال دیں گا جس میں کس کی تلاوت ہوں گی بھائی؟ سورہ بقرہ کی۔ 40 دن اپنے دکان میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں، جہاں ہم کو ایسا لگتا ہے کہ نظر لگ رہی ہے، وہاں آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ قرآن کے اندر ہر چیز کا آپ کو علاج ملے گا۔ لیکن میں دونوں ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کروں گا، اللہ کے واسطے قرآن کو چھوڑ کر یہ بابا لوگوں کے چکر میں مت پڑو۔ کس کے چکر میں نہیں پڑیں گے بھائی؟ باباؤں کے چکر میں مت پڑو، اس لیے کہ ہندوستان کے اندر سب سے آسان دھندا اگر کوئی ہے وہ بابا گیری ہے۔ جس کو کچھ نہیں آتا ہوگا
बस उसने अपना जो है बाल गिल झिपोटिया बढ़ा के, जुब्बा गिब्बा फटा पुराना अपना आड़ा टेढ़ा सिर को लपेट के, सामने जो है 4-5 अगरबत्तियाँ, बाजू में नींबू की थप्पी और फिर बाजू में जो है हरी मिर्ची का थैला रख के बैठ जाना चाहिए। हजरत बहुत पहुंचे हुए हैं बोले। ये सबसे आसान धंधा। आप मुझे बताओ, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए उसको कितने साल पढ़ना पड़ता? कम से कम 15-20 साल। इंजीनियर बनना है 15-20 साल। अगर हाफिज या आलिम बनना है तो हाफिज बनने के लिए पहले नूरानी कायदा वगैरह 2-3 साल, हिफ्ज को 3 साल, ऐसे 5 साल लगते हैं। आलिम बनने को 10 साल लगते हैं। छोटे से छोटा अगर आपको ITI भी करना है तो 10वीं के बाद में 6 महीने या 1 साल, मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, काम मिलेगा। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, आप मुझे पूरे हिंदुस्तान के किसी भी बाबा के पास ऐसा पूछ के बताओ आपके भाई तूने ये बाबागिरी के लिए कितने साल का कोर्स किया हुआ है? कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है, बैठ गए अपना मशहूर हो गए। क्योंकि मेरे और तुम्हारे जैसे जो लोग हैं, हम लोग ही बाबा लोगों को बाबा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हमारे ये जो अंधे अकीदे हैं, हमारे अंधे अकीदों की वजह से। और मैं आपको बता देता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर ये जितने बड़े बड़े कंपनी चलाने वाले हैं, उनके पास में उतना पैसा नहीं है जितना हिंदुस्तान के बाबा लोगों के पास में है। किसके पास में है भाई? बाबा लोगों के पास। वो बेचारा कंपनी चला रहा, वो बेचारा कारखाना चला रहा, वो बेचारे के पास में जो है कम से कम एक 10-15 हज़ार मजदूर मेहनत कर रहे, काम कर रहे, उसके पास इतना पैसा नहीं है जितना हिंदुस्तान में किसके पास में है? बाबा लोगों के पास। अभी मैं एक बाबा के बारे में पढ़ रहा था, उसने तो जन्नत बनाया था। बोलते जन्नत 7 अजूबे दुनिया में कहाँ है रे? बोले अजूबे। बोले वो मिस्र में पिरामिड है, गिनो उसको कितने मीटर का है वो, बनाओ। बोले यहाँ पे भी है। उसने अपने वहाँ पे भी बनाने का हुक्म दिया। एफल टावर कितने फीट का है? लाओ 2-4 कारीगर को बनाओ रे। बोले यहाँ पे वेल्डिंग से अपने यहाँ पे भी एक एफल टावर। दुनिया के 7 अजूबे बनाने लगाया। फिर उसको किसी ने कहा, बोले बाबा वो एक ज़माने में शद्दाद था, उसने जन्नत बनाया था। अरे अपन भी बनेंगे ना। बोले पैसे की कमी है क्या अपने को? बनाओ रे। बोले जन्नत का मारो मारकोट, किधर किधर से कैसे दूध के नदियाँ निकालने का है, कैसे कैसे झाड़ लगाने का है। दुनिया में जन्नत बनाया किसने? वो बाबा ने। तो ये बाबा लोगों को बाबा बनाने वाले मेरे तुम्हारे जैसे लोग, हमको औलाद नहीं हो रही तो ये कुरान की आयत पढ़ना छोड़कर फौरन किसके दरबार में जाते हैं? बाबा के। दुकान में धंधा कारोबार सही से नहीं चल रहा, सूरे बकरा की तिलावत नहीं कराएंगे, किसके दरबार में जाएंगे? बाबा के पास में। तकलीफ हो रही जिस्म के अंदर, अरे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बताओ जाकर, उसको नहीं बताएंगे, किसके पास में जाएंगे? बाबा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अकीदे देखो, अकीदे मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को भी लेकर जाते हैं दुआ वगैरह पढ़ने के लिए। अब एक जगह पर जो है एक जो है क्या कहेंगे उसे, एक बुजुर्ग जो है, उनकी तबीयत नासाज थी। तो एक नौजवान मुझे लेकर गए दुआ के लिए। मैं बोला भाई ये बुजुर्ग नहीं। बोले वो बड़ा रहे, अपने दिल से कुछ भी पढ़ रहे। मैंने कहा ऐसा नहीं है, इनका BP जो है ना, या तो शुगर वो बहुत ज़्यादा हाई होए हुआ है। क्या यार मौलाना तुमको दुआ फूकने को बुलाए, मशवरे दे रहे? बोले तुम नहीं यार। बोले वो दूसरों को बुलाना पड़ेगा आपको। तो फिर मैंने क्या किया, उसके एक दोस्त को, वो भी मेरा मुसल्ली था, उसको समझाया मैंने। मैं बोला देखो ये चक्करों में मत पड़ो, नहीं तो हज़रत की ज़िंदगी का मसला है, लेके खाली एक बार शुगर चेक कराओ। और वैसा ही हुआ मेरे मोहतरम दोस्तों। उनकी जब शुगर चेक की गई तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। फिर उनका इलाज वगैरह कराए, माशाअल्लाह वो बेचारे अल्लाह के बंदे आज भी हयात है, आज भी ज़िंदा है, आज भी नमाज़ पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम ये होता है, प्रॉब्लम कई लोगों को मैंने देखा, अच्छा हमारे अच्छे अच्छे अकीदे वाले, अब एक जगह पर नौजवान बच्ची, वो उसकी शादी होके 6 महीने हो गए और उसके बाद में जो है उसके दांत बैठ रहे, वो हाथ पैर पटक रही। उसके वालिद साहब लेकर गए मुझे दुआ पढ़ने के फूकने के लिए, जिन्नात चेक करो बोले। मैं बोला यार मेरे पास में वो थर्मामीटर नहीं है जिन्नात चेक करने का।
اب میرے کو سمجھتا بھی نہیں کچھ وہ جنات کے اس کے بارے میں. نہیں دیکھو تو بولے تم. میں بولا میں دیکھتا نہیں, میرے کو یہیں بتاؤ مسجد کے اندر. ان کو لے کے بیٹھا میں کرسی پہ. میں بولا مجھے پہلے یہ بولو, چلو چھوڑ دو سب, بچی کی شادی کب کی ہے تم نے؟ بولے ابھی کی ہے 6-7 مہینے پہلے. اچھا بچی کی عمر کتنی ہے؟ 16 سال ہے. کیوں کی ہے؟ میں بولا 16 سال کی عمر میں شادی, یہ پہلی غلطی تمہاری. ارے وہ بچی بیچاری ابھی اس کا خود کا جو جسم ہے وہ مکمل نہیں بنا, اس سے پہلے تم نے شادی کر دی, اور وہ ایک بچے کی ماں جو ہے آج بن گئی ہے. اب وہ خود یعنی وہ جو کھا پی رہی ہے, اب وہ اس کے خود کے جسم کو لگے گا یا وہ جو بچہ ہے اس کو لگے گا وہ؟ ارے اس کے اوپر رحم کر. وہ بیچاری آج, کیونکہ آج جو زمانہ ہے میرے محترم دوستو, دیکھو پہلے زمانے میں اور اب کے زمانے کا میں آپ کو فرق بتاتا ہوں. پہلے زمانے میں کیسا تھا, جو غذائیں تھی جو ہم کھاتے پیتے تھے وہ ایک دم گوران ہوتا تھا, آرگینک ہوتا تھا, اوریجنل ہوتا تھا. پہلے ڈالڈا تھا کیا بھائی؟ ڈالڈا تھا پہلے؟ ڈالڈا کسی کو بھی نہیں معلوم تھا. پہلے لوگ اصلی گھی کھاتے تھے. پہلے زمانے کے اندر یہ کرکرے مرمرے اور کیا آتے وہ ڈبے جو 5-5 روپے 10-10 روپے میں ملتے. آج کل جو ہے بچہ ایک پوڑا ہوا کہ دوسرا ہاتھ میں لیتا ہو. پہلے تھی کیا یہ ساری چیزیں؟ پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. آج کے زمانے میں جو ہمارے جسم کی جو طاقت ہے, ہم لوگ اتنے کمزور ہیں. پہلے زمانے کے جیسی نہ انرجی ہے, پہلے زمانے کے جیسی نہ باڈی ہے, پہلے زمانے کے جیسا ابھی کچھ بھی نہیں رہا. اب آج کل کے جو بچے ہیں, ایک تو ان کے خود کے, اسی لیے جو کپوشن ہے, کپوشن ہمارے ملک ہندوستان کے اندر, ابھی پچھلے مہینے میں رپورٹ پڑھ رہا تھا, پچھلے سال یا پچھلے مہینے, مہاراشٹر کے اندر بمبئی کے بازو میں ایک ضلع ہے, وہ پورے ضلع میں کم سے کم 4-5 ہزار بچے ایسے ملے جو کپوشن کا شکار تھے. کپوشن مطلب ان کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا تھا, ان کو غذا نہیں مل رہی برابر سے. بچے رو رہے ہیں, بل بلا رہے ہیں, اور ہم دعا پھونکنے کو مولانا کے پاس لے کے جا رہے. ارے کھلاؤ رے اس کو, سیریلیک کے ڈبے ملتے بڑے بڑے. کسی ڈاکٹر کو بتاؤ, نیوٹریشین کو بتاؤ, دکھاؤ کسی کو کہ بھائی یہ بچہ رو کیوں رہا ہے. اس لیے رو رہا ہے اس کا پیٹ نہیں بھر رہا, اس کو غذا نہیں مل رہی. اس کو پیٹ بھر کے غذا ملیں گی, اس کا پیٹ بھرا ہوا رہے گا, نہیں روئے گا وہ. تو یہ جو چیزیں ہیں میرے محترم بزرگوں دوستو, ہم کو پتہ ہونی چاہیے. اب ہم کو یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی ہے, ہم ہر بات میں یہی لاتے ہیں کہ کسی کی نظر لگ گئی ہوں گی, یا کسی نے میرے اوپر کیا کیا ہوگا, سحر کر دیا ہوگا, جادو کر دیا ہوگا. اور اکثر جو لوگ ہیں سمجھدار قسم کے بھی, ایک صاحب آئے میرے پاس میں, بولے مولانا میرے گھر پہ وہ شاید کسی نے کچھ تو بھی سحر کر دیا, جادو کر دیا. میں بولا ہنڈا ہے کیا پانی بھرنے کو گھر میں؟ ہاں کیا ہے؟ میں بولا رے تیرے پاس کمپنیاں چل رہے, تیرے کارخانے کہاں ہے رے, تیرے کارخانے کتنے مزدور تیرے پاس کام کرتے؟ نہیں بولے میں خود دوسرے کے پاس کرتا. ارے کوئی کائے کو تیرے اوپر کریں گا, اور تیرے حال کو دیکھ کے اس کو ایسا لگیں گا سارا میرے اوپر کسی نے تو کچھ نہیں کرا. کھانے کو نہیں گھر کے اندر, قرضوں پہ قرضے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور لگ رہا میرے اوپر کسی نے کچھ تو بھی کیا ہوگا. یہ ہمارا حال ہے, یہ مینٹلٹی ہے ہماری. اور یہ جتنے بھی ہے میرے محترم دوستو, یہ بابا عامل جتنے بھی ہیں, ان کی دکانیں چلنے کا ایک اور جو ذریعہ ہے وہ ہمارے گھر کی مستورات ہے, ہمارے گھر کی جو ماں بہنیں ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو, ان کا اصلی جو دھندا ہے وہ یہی ہے کہ ساس بہو کے بیچ میں جھگڑے لگاؤ, ننند بھاون کے بیچ میں جھگڑے لگاؤ, اور اپنی دکان چمکاؤ. اور دنیا میں کوئی ننند بھاوج ایسی نہیں ہے جن کے آپس میں جھگڑے نہیں ہوتے ہوں گے, کوئی ساس بہو ایسی نہیں ہے جن کے آپس میں جھگڑے نہیں ہوتے ہوں گے. لیکن وہ جو بابا لوگ رہتے وہ بہت بڑے سائیکالوجسٹ, اسپیشلسٹ رہتے. وہ ان کے پاس بہو گئی تو وہ پہلا جملہ یہی بولتے, بس ساس سے دور رہنا, ساس سے دور رہنا, اس کا چھو بھی تمہارے اوپر نہیں پڑنا چاہیے ورنہ اس کی بری نظر سے. کیا بابا آپ کا مقام اور مرتبہ ہے, آپ کے پاؤں کدھر ہے؟ صحیح پہچانے آپ نے, صحیح پہچانے آپ نے کہ میرے اوپر جتنے بھی حالات آ رہے یہ کس کی وجہ سے آ رہے؟ ساس کی وجہ سے آ رہے. اور جیسی ساس گئی بابا کے پاس میں, بہو سے دور رہنا, بہو سے دور رہنا. اگر اس کا سایہ بھی پڑا نا, یاد رکھو پھر کبھی بھی ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے. وہ بیچاری بولتی یار پہلے میرا 2 بار آپریشن ہو چکا ہے,
ایک بار اینجیوگرافی بھی ہو گیا, میں 2-3 بار آ گئی دواخانے میں جا کے, شاید اس کی وجہ سے چائے گی میں کچھ ڈال کے دی تھی شاید اس نے, کیونکہ یہ دھندا ہے. وہ بہت بڑے کیا بولیں گے اس کو, وہ جو ہے نا وہ مینٹل کسی کی ذہنیت کو سمجھ کر ان کو کس طریقے سے, اور وہ اینٹتے رہتے, یہ ان کا کاروبار. تو اس لیے میرے محترم دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں, جادو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, بالکل ہے. آج جو حافظ صاحب نے جو قرآن کے اندر چاروں قل پڑھے, قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ چاروں صورتیں جو نازل ہوئی قرآن کے اندر کس لیے؟ وہ اسی لیے نازل ہوئی کہ خود اللہ کے نبی پہ بھی جادو کیا گیا تھا. لبید ابن عاصم بول کے ایک جادوگر تھا, اس نے اللہ کے نبی پہ سحر کیا, جادو کیا. تو قرآن پاک کی یہ جو 2 صورتیں ہیں, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, نازل ہوئی. اللہ نے یہ 2 صورتوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کے اوپر کے پورے جادو کے اثر کو ختم کیا. یہ صورتیں ہمارے لیے ہے کہ اب اگر ہمارے کو ایسا محسوس ہوتا ہے, اسی لیے اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ رات میں سوتے وقت چاروں قل پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دھتکارنا مطلب اس طریقے سے کرنا, اور ایسا کرنے کے بعد اس کو اپنے سر کے بالوں سے, پھر چہرے پر, گردن پر, سینے پر, پورے بدن پر, پھر پیچھے کے سائیڈ میں, اس طریقے سے ہم چاروں قل پڑھ کے اپنے پورے جسم کو سیکیور کرے روزانہ سونے سے پہلے. یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. آپ ایسا کرو, انشاءاللہ دنیا کا کوئی بھی جادو, کوئی بھی سحر آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا. کر کے دیکھو آپ, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں. یہ سب چیزیں ہوتی ہے, اولاد نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کسی نے بندش کی, ارے کوئی کائے کو بندش کرے گا, اس کے پیٹ میں خود بندش ہو گئی بھی ہے 3-4 دن سے, اس کی خود کی بندش ہے. جب تک بیڑی نہیں پھونکا بندش کھلتی نہیں اس کی, گٹکا نہیں کھایا بندش کا گیٹ نہیں اوپن ہوتا. وہ خود بندش کے اندر ہے, بیچارہ پریشان ہے کہ میں کیا لوں بول کے, قائم چورن لوں کیا دوسرا کچھ لوں بول کے. وہ خود بندش میں ہے, وہ کیا دوسرے کی اولاد کے اوپر بندش کرے. مگر ہم کو لگتا ہے کہ بندش, تو قرآن میں فرمایا ہر چیز کا علاج کائے میں موجود ہے بھائی قرآن کے اندر. سحر جادو کا ہم کو اثر لگ رہا ہے, اپنے گھر پہ, اپنے دکان پہ 40 دن تک سورہ بقرہ کی تلاوت کراؤ, انشاءاللہ بڑے سے بڑا اثر اللہ اس کو ختم کریں گے. روزانہ رات میں سوتے وقت میں چاروں قل پڑھو, اس طریقے سے جو میں نے ابھی بتایا یہ مسنون طریقہ ہے. پورے جسم کے اوپر پھیر دو, آپ کی پوری باڈی سیکیور ہو گئی. آیت الکرسی پڑھو, اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی رات میں سوتے وقت میں آیت الکرسی پڑھتا ہے 1,00,000 فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. کتنے فرشتے بھائی؟ سوائے موت کے دنیا کا یعنی کوئی بھی آپ کو شر اور فتن نہیں پہنچا سکتا. دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت, اگر موت مقدر میں ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. رات میں اگر موت مقدر میں ہے, کسی کا انتقال ہو گیا, وہ بات الگ ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسی لیے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہر فرض نماز کے بعد, خالی سوتے وقت نہیں, ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی ہم پڑھیں, پوری آپ کی حفاظت ہو گئی. پھر اس کے بعد میں یہ جو میں نے ابھی آیت بتایا, اولاد نہیں ہو رہی ہے, اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس علاج کراؤ اور اس کے ساتھ میں یہ آیت پڑھو. دونوں طریقے استعمال کرو, انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. لیکن عامل کے چکر میں مت پڑھو, اس لیے کہ آپ مجھے بتائیے کہ ہندوستان کے اندر جو نوٹ بندی ہوئی, ہندوستان کے اندر 10 لاکھ بھوشیوانی کرنے والے تھے, کسی ایک نے بھی نوٹ بندی سے 10 منٹ پہلے بھی نہیں بتایا کہ نوٹ بندی ہونے والی ہے. بتایا کہ بھائی کسی نے نہیں بتایا, کیونکہ وہ محتاج ہے وہ. تو اسی طریقے سے میرے محترم دوستو, ان کے چکر میں نہیں, قرآن میں آپ کو ہر ایک کا علاج ملے گا. پھر یہ اولاد نہیں ہو رہی ہے یہ پڑھو. پھر جو پہلے آیت میں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بتایا, دعا قبول ہونے کے لیے, کیا ہونے کے لیے؟ دعا قبول ہونے کے لیے, مشکل کے لیے, مسائل کے لیے, پریشانی کے لیے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کی آپ تلاوت کرو. انشاءاللہ اس سے آپ کی دعا قبول ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے. اور اس کے علاوہ میرے محترم دوستو, ابھی میں آپ کو بچوں کے لیے بتاتا ہوں. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ بچوں کا رونا ہے, بچوں کا ستانا ہے.
بچوں کا رات میں اٹھ جانا ہے، بچوں کا جو ہے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے یہ مسئلے مسائل ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے بچوں کو مغرب کے بعد گھروں سے باہر مت نکالو، جو ایک دم چھوٹے بچے ہیں۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری 6 مہینے کی بچی ہے، 1.5 سال کا بچہ ہے، ہم آئے کام پر سے مغرب کے بعد میں، لاؤ بچوں کو، ان کو بٹھا کے ہم ان کو ایک راؤنڈ مارنے کے لیے نکل گئے۔ حالانکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ مغرب کے بعد چھوٹے بچوں کو کہاں سے مت نکالو، گھروں سے باہر مت نکالو۔ تو چھوٹے بچوں کو نہیں نکالنا چاہیے، ان کو گھر کے اندر ہی رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معمول تھا کہ جب بھی ان کے پاس میں کسی بچے کو لایا جاتا کہ وہ بچہ رو رہا ہے، ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تو آپ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا ہے، اس کے اوپر پڑھ کے دم کر دیتی، وہ بچہ رونا بند کر دیتا۔ اب یہ جو دعا ہے میرے محترم دوستو، جس کے بھی چھوٹے بچے ہیں ان کے ماں باپ کو یاد ہونا چاہیے، ماں کو بھی یاد ہو، باپ کو بھی یاد ہو کہ ماں کا کام یہ ہے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد میں یہ دعا خود پڑھ کر اپنے بچے کے اوپر دم کر دے۔ انشاءاللہ وہ بچہ رونا بند کر دے گا، اس کو نظر لگ گئی تو اس کی نظر چلی جائیں گی، وہ پریشان کر رہا ہے تو پریشان۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ بچوں کے لیے ہو گئی، اور بڑی عمر والے جو میں اور تم ہم ہیں، ہمارے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی دعا فجر کی نماز کے بعد جو پڑھیں گا اللہ تبارک و تعالی شام تک اس کی حفاظت کریں گے، موت کے علاوہ اس کو دنیا میں کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر رات میں مغرب کے بعد میں پڑھیں گا تو مغرب سے لے کے فجر تک اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ایک دم سادی سمپل دعا ہے یہ۔ تو اس کے لیے میرے محترم دوستو، ہم نے ہر چیز کا حل یا تو قرآن میں تلاش کرنا چاہیے یا پھر کائے میں تلاش کرنا چاہیے، دعاؤں میں۔ کائے میں تلاش کرنا چاہیے، دعاؤں کے اندر۔ ایسے ہی بہت سارے جو لوگ ہیں ان کا ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ مولانا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ہماری دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی چونکہ ہم کو دعا مانگنے کے آداب نہیں معلوم ہے، دعا کیسے مانگی جاتی ہے۔ اب آپ بولیں گے یار میں تو دعا مانگتے وقت میں وضو کر کے بیٹھتا ہوں، قبلے کی طرف چہرہ کرتا ہوں، پورے جو ہے ہاتھ وغیرہ اٹھا کے دعا کرتا ہوں۔ دیکھو جو یہ ظاہر ہے نا، اس کا دعا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دعا کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ کا دل ہے۔ کیا ہے بھائی آپ کا؟ جب آپ دعا کر رہے ہو تو دعا کرتے وقت میں آپ کا جو دل ہے وہ حاضر ہونا چاہیے، مطلب آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ میں ابھی جو بیٹھا ہوں اللہ کے عرش کے سامنے بیٹھا ہوں۔ کہاں پر بیٹھا ہوں بھائی؟ میں اللہ کے عرش کے سامنے بیٹھا ہوں، اور میں جو مانگ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ کون سن رہے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ میں جو بھی دعا کر رہا ہوں، جو بھی مانگ رہا ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اور میری دعا کو اللہ قبول ہی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ قبول کرنا ہی کرنا ہے۔ مطلب جو میں دعا کر رہا ہوں یہ دعا تو قبول ہونا ہی ہے۔ آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے اس میں 1% کی بھی کمی نہیں ہونا چاہیے دعا مانگتے وقت میں۔ اب ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم دعا مانگ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، مطلب ہمارا جو دل ہے وہ حاضر نہیں ہے۔ وہ آپ حضور قلب کے ساتھ میں آپ دعا مانگیے کہ اللہ میری بات کو سن رہا ہے۔ مجھے آپ بتاؤ اگر آپ کی دعا اللہ نے قبول نہیں فرمایا تو بالکل قبول ہوں گی آپ کی دعا۔ شرط یہ ہے آپ کے اندر وہ کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک نماز بتاتا ہوں، یہ نماز حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی کے اندر لکھی ہے، اور یہ حضرت حسن بصری کی نماز ہے۔
حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ ایک نماز جو میں پڑھ کے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اس نماز کی برکت سے آج تک اللہ نے میری ایک بھی دعا کو رد نہیں فرمایا۔ کس کو رد فرمایا بھائی؟ ایک بھی دعا، مطلب میں نے جو بھی دعا مانگا ہوں اللہ تعالیٰ نے آج تک اس کو رد نہیں کیا، ہر دعا میری قبول ہوئی۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت وہ نماز کون سی ہے؟ بولے دیکھو سب سے پہلے اچھے طریقے سے وضو کرنے کا، اور وضو کرنے کے بعد جب تم نماز کے لیے آ گئے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت کرنے کا، کہ میں 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے ذہن میں یہ دھیان کرنے کا کہ میں اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے رہ کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہاں پہ نماز پڑھ رہا ہوں بھائی؟ اللہ کے عرش کے سامنے۔ اپنے ذہن میں یہ خیالات نہیں آنا چاہیے رستے سے گاڑی جا رہی ہے یا بچے چلا رہے ہیں، اس کا ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ذہن میں یہ ہو کہ میں کہاں پہ نماز پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کے عرش کے سامنے۔ پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ کر الحمدللہ رب العالمین کا سورہ ولا الضالین کے بعد میں جو سورت آپ شروع کریں گے وہ سورہ قل یا ایھا الکافرون، آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 10 مرتبہ ایک ہی رکعت کے اندر۔ الحمدللہ ایک بار پڑھو، اس کے بعد شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اس کو پورا سورت ہو گئی، اس کے بعد پھر واپس سے بسم اللہ پڑھ کے اس کو شروع کرو، پھر ختم ہو گئی، پھر بسم اللہ پڑھ کے اس کو شروع کرو، پھر ختم ہو گئی، پھر بسم اللہ پڑھ کے اس کو شروع کرو۔ تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون کتنی مرتبہ پڑھیں گے بھائی؟ 10 مرتبہ۔ رکوع کرو۔ اب رکوع جب کریں گے تو اس میں یہ دھیان رکھنے کا کہ بھائی میں اللہ کے سامنے رکوع کر رہا ہوں۔ کس کے سامنے رکوع کر رہا ہوں؟ اللہ کے سامنے رکوع کر رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے ہوں، اپنے دل میں یہ خیال ہو۔ اس کے بعد میں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد دعا پڑھو حمدن کثیرن۔ اور پھر سجدہ جب کریں گے تو سجدے کے اندر آپ کے یہ خیال ہونا چاہیے کہ اے اللہ اس زمین کے اوپر اس وقت میں سب سے بڑا اگر گنہگار کوئی ہے تو وہ میں ہوں۔ سب سے بڑا گنہگار کون ہے بھائی؟ میں ہوں، لیکن میری حاجت، میری ضرورت وہ صرف تیرے دربار میں پوری ہو سکتی ہے۔ گنہگار ہونے کے باوجود میں تیرے عرش کے سامنے اپنا سر رگڑ کر تجھے سجدہ کر رہا ہوں۔ پھر دوسرا سجدہ کرو اور اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے رہنے کا۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں پھر آپ الحمدللہ رب العالمین کا سورہ مکمل کریں گے۔ اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل ھو اللہ احد کا سورہ آپ کو 11 مرتبہ پڑھنے کا۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ 11 مرتبہ۔ پہلی رکعت میں آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھے تھے، کتنی مرتبہ پڑھے تھے؟ 10 مرتبہ پڑھے تھے۔ لیکن دوسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ پڑھو۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پھر اسی طریقے سے سجدہ کرو۔ سجدے میں یہ خیال ہو کہ دنیا کا سب سے بڑا گنہگار کون ہے؟ میں ہوں۔ اس کے بعد میں اتحیات پڑھ کر اور پوری نماز مکمل ہو گئی، آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیر دیا۔ اب آپ کی نماز کیا ہو گئی بھائی؟ مکمل ہو گئی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد پھر واپس سے اپنا سر سجدے میں لے جا کر، اب یہ نماز کا سجدہ نہیں ہے، یہ دعا کا سجدہ ہے۔ کائے کا سجدہ ہے یہ؟ اب آپ نے اپنا سر سجدے میں لے گئے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو، اے اللہ اس سرزمین کے اوپر سب سے بڑا گنہگار اگر کوئی ہے
تو وہ میں ہوں۔ اے اللہ، میں اپنی حاجت، اپنی ضرورت تیرے علاوہ اور کس کے سامنے رکھ سکتا ہوں؟ ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے، میرا یہ مسئلہ ہے، تو اپنی قدرت سے اس کو حل فرما۔ تیری قدرت کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، تیری طاقت کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، تو قدرت والا ہے، طاقت والا ہے۔ اس طریقے سے آپ رو کر گڑ گڑا کے، اصل جو ہے میرے محترم دوستو وہ دعا میں ہے دھیان کا لگانا۔ کس کا لگانا بھائی؟ دھیان ہونا چاہیے کہ میں جو مانگ رہا ہوں اللہ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ سن رہے ہیں۔ یہ دعا اس طریقے سے کرو، اور اس کے بعد آپ دیکھو اگر آپ کی دعا قبول نہ ہو پھر اس کے بعد آپ مجھے بتانا آ کر۔ لیکن میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے میری زندگی میں جب بھی اس طریقے سے نماز پڑھ کر دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے میری ہر دعا کو قبول فرمایا، کوئی بھی دعا ان کی رد نہیں ہوئی۔ تو یہ جو ہے میرے محترم دوستو اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے۔ کس سے مانگنے کا طریقہ ہے بھائی؟ اللہ سے مانگنے کا یہ طریقہ ہے۔ اس طریقے سے ہم مانگے، اور جو قرآن کی آیتیں میں نے بتایا کہ جہاں جس طریقے سے ہم کو ضرورت ہے اس اعتبار سے ہم ان قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں، ان قرآن کی آیتوں کے اوپر اعمال پہ عمل کریں۔ اللہ کی ذات سے 100% امید ہے انشاءاللہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس طریقے سے دعا کرو اور آپ اس طریقے سے مانگو اور وہ آیتوں کو پڑھو اور اس کا اثر اور اس کا ثمرہ آپ اپنی نظروں سے نہ دیکھو۔ یہ ہو کر رہے گا انشاءاللہ، کریں گے اس کے اوپر عمل۔ اب میرے محترم دوستو اسی صورت کے اندر اب اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام، ابھی ہم نے 2 نبیوں کا قصہ سنے، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے اندر نبی بنا کر بھیجا تھا، لیکن خاص بات یہ تھی کہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہر طریقے کی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بڑے بڑے مکانات تھے، بڑے بڑے باغات تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس خوبصورت بیویاں تھیں، اولادیں تھیں، مال دولت، غلام خادم وغیرہ ہر چیز اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس میں نہ ہو۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام وہ اٹھتے بیٹھتے صبح سے شام تک ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ کیا ادا کرتے تھے بھائی؟ شکر ادا کرتے تھے۔ دیکھو اللہ کو شکر بہت پسند ہے۔ جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر چیز دیتے ہیں، اور جو ناشکرے ہوتے ہیں اللہ ان کی نعمتوں کو کیا کرتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ جو فرمایا وہ اسی لیے، کیونکہ دیکھو ہمارے آج کے زمانے میں بھی ہماری جو زبانیں ہیں 24 گھنٹے اس کے اوپر ناشکری ہے۔ اللہ کی کیا ہے بھائی؟ ہاں، اللہ نے ہم کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے اس کے باوجود ناشکری۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات چیت کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے بھائی؟ اللہ سے بات چیت کرتے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے، تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مالدار آدمی ملا، اور وہ جو مالدار آدمی تھا، بسم اللہ الرحمن، درود شریف پڑھ لو بھائی ایک مرتبہ۔
وہ جو مالدار آدمی تھا پیسے والا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، بولے اے موسیٰ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہو کہ اے اللہ تو نے مجھے جو اتنی نعمتیں عطا فرمائی، میرے پاس میں 2 بکریاں تھیں، آج میرے پاس لاکھوں بکریاں ہیں، میرے پاس میں 2-4 جانور تھے، آج لاکھوں جانور ہیں، میرے پاس میں چھوٹا مکان تھا، آج میں بڑے بنگلے میں حویلی میں پہنچ گیا ہوں، سینکڑوں میرے پاس غلام ہیں، خادم ہیں، مجھے یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تھوڑا بہت بھی اگر اللہ نے دیا اس کا کرم ہے، شکر ہے، میں اتنے زیادہ مال دولت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے جا کے تم ایسا عرض کرو کہ بھائی میں تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کم میں بھی اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، بس مجھے میرے لیے تھوڑا بہت کافی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا پیغام جو ہے آپ کی بات رکھوں گا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ آگے بڑھے تو دیکھا ایک آدمی، اس کی 4-5 جو ہے بکریاں ہیں، مینڈیاں ہیں، وہ چر رہی ہے، ڈنڈا لے کے وہ کھڑا ہوا ہے۔ اس نے آواز دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ رکو رکو، بولے رکے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تم وہی موسیٰ ہے کیا اللہ میاں سے بات کرتے تو؟ ہاں بولے بھائی میں وہی موسیٰ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، بنی اسرائیل میں جس کو بھیجے۔ اللہ کو پوچھو نا کہ خالی پیدا کر کے بھول گئے بول کے ہم کو، نہیں پوچھو ذرا جائیں گے تو، پیدا کرے یار ہم کو بھول گئے کہ ہم کو، ہم بھی ہیں نا ان کی مخلوق میں، بندوں میں ان کے، کہ ساری زندگی بس یہ 4-6 مینڈیاں لے کے کھڑے رہنے کا یہاں پہ۔ وہ جو آدمی تھا بیچارہ غریب آدمی تھا، اس نے جو ہے ایک خالی کمبل جو ہے نیچے باندھے ہوئی تھی تہبند کے طور پہ، باقی جسم کھلا تھا، ہاتھ میں ڈنڈا لے کے اس طریقے سے کھڑے۔ ہاں بولو ذرا بولو اللہ تعالیٰ کو۔ تنگ آ گیا، بولے میں زندگی سے، جب دیکھو صبح اٹھے گی مینڈیا بکریاں، یہ اپنے مقدر میں ہے، لوگوں کو کیا دے کے چھوڑا، بھول گیا شاید اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو جو دیا تو ان کو رکھے نہیں جا رہا، رکھنے کو جگہ نہیں نا ان کے پاس میں، اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے اپنے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے بولے ٹھیک ہے، میں آپ کی بات بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کر دوں گا۔ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے جو بات چیت ہوتی تھی وہ بات چیت تو ہو گئی، اس کے بعد کہا اے اللہ تیرے 2 بندے ملے تھے، ایک بندہ تو بہت پیسے والا تھا، مالدار تھا، کروڑ پتی تھا، جس کے پاس میں جو ہے لاکھوں بکریاں ہیں، لاکھوں جانور ہے، کئی خادم ہیں۔ اس نے کہا اے اللہ تو نے اتنا مال دیا، اتنی دولت دیا، مجھے کیا کرنے کا یہ سب؟ اگر تو مجھے 2 وقت کا کھانا بھی دے دیتا، 1-2-4 بکریاں ہوتی، جھوپڑا ہوتا، تو اس پہ بھی میں گزر بسر کر کے شکر کر کے زندگی ختم کر دیتا تھا، اصل تو زندگی آخرت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ وہ جو بندہ ہے اس کو بولو کہ بھائی تو جو شکر کرتا ہے ہمارا، ہر حال میں تیرا شکر ہے، کھانا کھا رہا ہے تو شکر ہے، پانی پی رہا ہے تو شکر ہے، اور ہر نعمت کو جب استعمال کر رہا ہے تو الحمدللہ علی کل حال، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ یہ جو شکر کرتا ہے نا، اس کا شکر کرنا ہم کو اتنا پسند آتا ہے کہ ہم اپنی نعمتیں اس کے اوپر بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو اس کو یہ بولو کہ بھائی تجھے اگر یہ سب نہیں چاہیے، ہمارا شکر کرنا تو بند کر دے، ہماری ناشکری کرنا شروع کر دے، یہ نعمتیں ہم تیرے سے چھین لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ ایک آدمی وہ بھی ملا تھا، وہ بول رہا تھا ہم کو کیا پیدا کر کے بھول گئے کیا بول کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ اس کو بولو کہ بھائی تو ہماری ناشکری بند کر دے، جہاں جاتا وہاں جا کے ہماری ناشکری کرتا، سسرال میں گیا تو وہاں جا کے ناشکری، مائکے میں گیا تو وہاں جا کے ناشکری، جورو کے پاس گیا دسترخوان پہ، ارے کہ سالن ہے کیا پانی ہے رے یہ، کیا دو پھینک کے باہر، بولے میں یہ روٹیاں ہے کیا ربڑ کے جیسے کھینچ کے کیسا کھانے کا اس کو، کیا اس کو ٹکڑے کرنے کا، بولے ستور سے۔ یہ جو عادت ہے نا بولے اس کی، جہاں جائیں گا وہاں، دعوت میں گئے وہاں پہ نقص نکالنے کا، وہاں پہ عیب نکالنے کا۔ کون سے کیٹرر کو بلائے رہے، بولے تم کو عقل نہیں ہے سالے، بخیل لوگ ہے تم، دوسرے کو بلانے کا تھا نا اس کو، کیا ہے 5-50 کا فرق رہتا تھا مگر تھوڑا سا کوالٹی بڑھ جاتی تھی، بولے
یہ جو عادت ہے نا، یہ جو کھا رہا اس پہ شکر کرنا چھوڑ کے اور چاہیے اس کو، اور یہ ہال کائی کو کرے رہے، بولے تم نے پیسے کم پڑ رہے تھے تم کو، وہ دوسرا نہیں دکھا تمہارے کو. یہ جو ہے نا، یہ ناشکری جو ہے نا اس کے اندر، یہ ناشکری چھوڑ دینے کا. تو ناشکری جب اگر یہ ختم ہو جائیں گی تو ہم اپنی نعمتیں اس کے اوپر بڑھا دیں گے. اب آج جو ہے میرے محترم دوستو، ہمارا بھی مسئلہ یہی ہے. ہمارے اندر جو ناشکری ہے نا، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے، کبھی اپنے سے نیچے والے کو نہیں دیکھتے. ہم نے دیکھے ہی نہیں نیچے والوں کو، اوپر والوں کو ہی دیکھتے ہو. میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نکلے واپسی کی طرف، تو وہ کروڑ پتی آدمی ملا، پیسے والا. وہ بیچارہ کچھ کام کر رہا تھا، تو اس کے ہاتھ میں جو ہے لوہے کی بالٹی تھی، اور ایک ہاتھ میں کچھ لوہے کی سبل وغیرہ تھی. وہ کہیں جا رہا تھا کچھ کام کے لیے. ملے موسیٰ علیہ السلام، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بولے موسیٰ علیہ السلام آپ نے پہنچایا اللہ کے پاس میرا پیغام؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بولے ہاں بھائی میں نے پہنچایا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم ناشکری کرو، شکر بہت کرتے. نہیں بولے میں ناشکری کیسے کر سکتا ہوں؟ جس اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، یہ دنیا کی چیزیں تو دو چھوڑ کر، اس نے مجھے اتنا بہترین جسم دیا ہے، صحیح سالم مجھے ہاتھ پیر دیے ہیں. دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں، پیر صحیح نہیں ہے تو ہاتھ صحیح نہیں ہے تو آنکھ صحیح نہیں ہے تو کچھ صحیح نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کچھ پریشانی ہے. وہ بیچارے کیسی اپنی زندگی دنیا کے اندر گزارتے ہوں گے وہی جانتے ہیں. اگر یہ سب نہیں بھی رہتا تو بھی اس نے مجھے اتنا صحیح سالم جسم دیا ہے، جو میرے دل میں آیا میں کھاتا ہوں، وہ مجھے ہضم بھی ہوتا ہے، نہ مجھے شوگر ہے، نہ بی پی ہے، نہ کوئی پریشانی ہے. میں کیوں اللہ کا ناشکری کروں؟ نہیں بولے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میں کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہیں کر سکتا. الحمدللہ علی کل حال. اس نے جیسا ہی بولا تو وہ ہاتھ میں جو لوہے کی بالٹی اور سبل تھی وہ فوراً سونے کی بن گئی. وہ اللہ نے اس کو بھی کائے کا بنا دیا؟ سونے کا بنا دیا. اس لیے کہ شکر کرنے کی وجہ سے نعمتوں کو اللہ نے اور کیا کر دیا؟ بڑھا دیا. اب آگے بڑھے موسیٰ علیہ السلام. تو حضرت کھڑے ہوئے تھے اپنا ڈنڈا گنڈا لے کے، انتظار میں تھے. ان کو لگا کہ اب بس میرے واسطے میں بیگ بھر کے نوٹا لا رہے، کیا معلوم موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ میں نے پرپوزل تو دے دیے، وہ ہے اپلیکیشن، رستہ ہی دیکھ رہا تھا. وہ آئے موسیٰ علیہ السلام. ہاں کیا ہوا؟ بولے کیا تم نے پیدا کر کے بھول گئے بول کے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بولے دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ اللہ نے تم کو یہ مال دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جو اللہ نے تم کو نعمتیں دی جسم کے اندر، تمہاری آنکھیں صحیح سلامت ہے، ہر چیز تم کو نظر آ رہی ہے، تو یہ بھی اللہ کی کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے تم کو سارے دانت صحیح سلامت دیے، بولنے کی طاقت دی، سانس تم لے رہے ہو فری میں، مفت میں. یہ آکسیجن جو اللہ کا تم استعمال کر رہے ہو فری میں مل رہا ہے تم کو. ہاتھ تمہارے صحیح سلامت ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے جو چیز چاہے توڑ سکتے ہو، پکڑ سکتے ہو. پیر صحیح سلامت دیے تمہارے، جہاں چاہے تم چل سکتے ہو، جدھر چاہے تم جا سکتے ہو، آ سکتے ہو. تو تم نے اللہ کی یہ ساری نعمتوں کے اوپر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو تمہارا حال یہ ہے کہ تم جہاں گئے وہاں پہ خالی گرانے کرتے رہتے ہو. کیا کرتے رہتے ہو بھائی؟ ہاں خالی ناشکری کرتے رہتے ہو اللہ تعالیٰ کی، خالی اوپر والوں کو دیکھتے ہو. دیکھا کیا اس کو بنگلہ دیکھ اس کا کیسا ہے، تو بولے سالا اپنے مقدر میں یہی پترے کا گھر ہے، یہی ہے اپنے مقدر میں. بولے تم نے پترے کے گھر کی بجائے فٹ پاتھ والوں کو دیکھنا چاہیے. آج دیکھو کیا حال ہے ان کا. اچھا فٹ پاتھ والوں کے علاوہ دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں وہ بیچاروں کا خود کا کوئی ملک ہی نہیں ہے، ان کے پاس میں کسی ملک کی سٹیزن شپ بھی نہیں ہے. وہ پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر، یہ ملک سے وہ ملک. تو نہ ان کا گھر ہے نہ کچھ ہے، کبھی روڈ پہ ہے، کبھی راستے میں ہے، کبھی جنگلوں کے اندر ہے. ایسے دنیا میں کروڑوں انسان ہے ایسے آج کی تاریخ میں. تو تم نے ان کو دیکھنا چاہیے، اپنے سے نیچے والوں کو. اور اگر پترے کا بھی گھر ہے
ارے بھائی اپنا خود کا گھر ہے, اپنے کو مہینے کو کرایہ نہیں دینا پڑتا, بھاڑا نہیں دینا پڑتا. بیچارہ کوئی اگر RCC کے بھی گھر میں کرائے سے بھاڑے سے رہ رہا ہے, اس کے دماغ پہ سب سے بڑا ٹینشن یہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے کو مجھے کرایہ بھرنا ہے. وہ جان کو کم کھاتا لیکن کرائے کے پیسے الگ نکال کے رکھتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کم سے کم تو تمہاری عادت یہ ہوتی ہے کہ تم ہمیشہ اوپر والوں کو دیکھتے ہیں. تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موٹر سائیکل عطا فرمائی ہے تو تم بجائے اس کا شکر کرنے کے کار والے کو دیکھتے ہیں. کیا کارا آگے بولے یار لوگوں کے پاس میں اپنے سامنے کے سب سیمڑے چپڑے ہیں, بولے یہ جو کار لے کے پھر رہے نا, اور اپن اتنے سالوں سے محنت کر رہے ابھی تک اپنے پاس میں کیا ہے, موٹر سائیکل ہی ہے. ہمیشہ اوپر والوں کو, نیچے والوں کو نہیں دیکھتے کہ بیچارے ہزاروں لوگ ایسے ہیں موٹر سائیکل بھی نہیں ہے ان کے پاس, وہ بسوں میں لٹک کے سفر کرتے ہیں, بہت سے پیدل سفر کرتے ہیں, بہت سے سائیکل پہ سفر کرتے ہیں. ارے کم سے کم ان کے مقابلے میں اللہ نے تجھے موٹر سائیکل تو دی, اس پہ تو نے اللہ کا کیا کرنا چاہیے, شکر ادا. تو وہ شکر کرنا چھوڑ کر تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے ہر چیز کے اندر. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا اس کو. اس نے بولا نہیں نہیں صحیح ہے نا, بولے میرا میں کون سا غلط ہوں, میں کیوں شکر ادا کروں گا, بولے اللہ تعالیٰ کا مجھے دیج کیا. بولے ارے اصل جو رہتا نا وہ تو مال رہتا, بولے پیسہ دولت آج کل ایٹیٹیوڈ پوزیشن یہ سب کچھ ہے بولے مارکیٹ کے اندر, وہ ہونا چاہیے تھا. بولے میرے پاس وہ کچھ نہیں ہے, کیا ہے, بولے یہ سب کچھ ملے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ جملہ پسند نہیں آیا. وہ جو اس کو ایک لنگوٹ دیے ہوئی تھی, زور سے ہوا آئی اور وہ لنگوٹ بھی اڑ کے چلے گئی. نہیں بھائی تیرے کو نہیں ہو, بہت شکایتیں ہیں نا تجھے, جان دے اب ایک اور شکایت بڑھا دے اس کے اندر کہ بولے یار میرے پاس لنگوٹ تھی تو وہ بھی اڑ کے چلے گئی ہوا کے اندر. یہ جو ہے میرے محترم دوستو, آج جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک جگہ پہ ایک کانفرنس تھی, بہت بڑی کانفرنس, اس کے اندر سب غیر ایمان والے تھے. ایک میں تھا اور ایک اور ہمارے 2 ایمان والے بھائی تھے, ہم ایسے 2 یا 3 وہاں پہ ایمان والے ہوں گے. ہمارے علاوہ باقی سب سارے کے سارے جو ہے وہ نان مسلم ہی تھے. ان کے سامنے یہ ایشو اور یہ ٹاپک چل رہا تھا کہ بھائی آج لوگ ڈپریشن کا شکار کیوں ہیں. ڈپریشن مطلب ٹینشن میں, پریشانی میں, اور ڈپریشن کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. وہ ٹاپک ایسا تھا کہ ایک جگہ پہ ایک آدمی وہ کام کیا کرتا تھا, اس کو مہینے کی 4 لاکھ روپیے سیلری تھی. اس کا سالانہ جو پیکیج تھا وہ تقریباً 50 لاکھ روپیے اس کی سالانہ کی آمدنی تھی. لیکن اس کے بچے کو ایک بیماری ہو گئی تو ٹینشن کے اندر وہ بچے کو بھی انہوں نے ختم کر دیے, اور میاں بیوی دونوں نے بھی خودکشی کر لی ہے. 3 لوگوں کی جان اس کے اندر چلی گئی. حالانکہ وہ کروڑوں کے گھر میں رہتا تھا, کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی, مگر یہ سب اس نے کیا کائی کی وجہ سے, ڈپریشن کی وجہ سے. تو ڈپریشن آج اتنا بڑھ چکا ہے, ذرا سی بات پہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں, ذرا سی بات پہ. وہاں پہ ہر آدمی کو بولنے کا موقع تھا کہ بھائی جو بھی آدمی بولنا چاہے وہ اس ٹاپک کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے. تو پھر میں نے چٹھی لکھ کے بھیجا کہ بھائی میں بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں. انہوں نے بلائے مجھے بھی. اب وہاں پہ سارے غیر ایمان والے, اور کون ایک دم ہائر ایجوکیٹڈ, ایک دم ہائی لیول کے, سب پڑھے لکھے, جن کے پاس میں ماسٹر کی ڈگریاں, ان میں سے کئی ایسے ہیں جو امریکہ میں, انگلینڈ میں رہ کر آئے ہوئے ہیں, سب ایک سے بڑھ کر ایک. میں نے وہ سارے لوگوں کے سامنے کہا, میں نے کہا دیکھو بھائی, میں آپ سارے لوگوں کو ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا قصہ سنانا چاہتا ہوں, واقعہ. اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ واقعہ ہمارے سب کے سمجھ میں آ گیا, ہم کو ڈپریشن سے نجات مل جائے گی. ڈپریشن کا سولیوشن انہوں نے خالی ایک چھوٹے سے واقعے کے اندر بیان کر دیا. میں نے کہا دیکھو ہمارے جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان کے پاس میں ایک آدمی آیا, ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس, اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, میں ہمیشہ ڈپریشن میں رہتا ہوں, ٹینشن میں رہتا ہوں,
اللہ کے نبی نے بولے کیوں ڈپریشن میں رہتے ہو, کیوں ٹینشن میں رہتے ہو؟ بولے میں اس لیے ڈپریشن میں رہتا ہوں کیونکہ میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں, جب میں کسی کا گھر اپنے گھر سے اچھا دیکھتا ہوں تو مجھے ڈپریشن ہو جاتا ہے. اپنی سواری سے کسی کی سواری اچھی دیکھتا ہوں کہ میرے پاس میں خچر ہے, دوسرے کے پاس میں گھوڑا ہے, تو میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہوں. کسی کی مالی جو پوزیشن ہے, اکنامیکل کنڈیشن جو ہے, وہ میں اپنے سے کمپیئر کرتا ہوں, یار میں تو لکھ پتی ہوں, دوسرا تو کروڑ پتی ہے, ارب پتی ہے, تو میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہوں. پھر اسی طریقے سے میں جب کسی جگہ پہ بیٹھتا ہوں تو میں اپنے کپڑوں کو اور دوسروں کے کپڑوں کو کمپیئر کرتا ہوں کہ یار اپنا تو ایک دم سادہ سمپل کپڑا ہے, دوسرے کا تو ریمنڈ کا ہے, دوسرے کا تو فلانے کمپنی کا ہے, دوسرے کا تو 3 پیس ہے, اس کا تو کوٹ ہے, ٹائی بھی لگی ہوئی ہے, میں تو ایسا ہی ہوں. تو بولے میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا, اللہ کے بندے اگر ڈپریشن سے نجات چاہیے تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چھوڑ دے, اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا شروع کر دے. جب تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گا تو تجھے ڈپریشن سے چھٹکارا بھی ملے گا, الٹا تیرے اندر ایک اتساہ پیدا ہوگا, ایک ہیپینس ملے گی, خوشی ملے گی تجھے جب تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گا. یہ جو ڈپریشن ہے وہ اس لیے ہے کہ تو کس کو دیکھ رہا ہے؟ اوپر والوں کو. اللہ کے نبی نے فرمایا جب نیچے والے کو دیکھیں گا کہ تیرا گھر پترے کا ہے, چھوٹی سوسائٹی کے اندر ہے تیرا گھر, اب تو اوپر والے کو دیکھ رہا کہ فلانے کی تو یار ہائی ٹیک سوسائٹی میں گھر ہے, تو ڈپریشن کا شکار ہوگا. لیکن جب تو یہ دیکھیں گا کہ چلو بھائی اللہ کا کروڑوں درجے شکر ہے, کم سے کم اگر گھر ہے تو اپنا خود کا تو ہے, کرایہ تو نہیں دینا پڑتا اپنے کو, روڈ پہ تو نہیں ہے. آج روڈ کے اوپر جب تو روڈ پہ دیکھیں گا کئی لوگ ایسے ہیں, بمبئی کے اندر لاکھوں لوگ وہ اوور بریج جو رہتا اس کے نیچے بیچارے سوتے ہیں, لاکھوں لوگ, کوئی گھر نہیں ہے. ہمارے دوست کی وہاں پہ دکان ہے, میں کبھی کبھی جاتا ہوں تو ان کو دکان کا بند کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا. ہم لوگ وہاں رہتے تو میں دیکھتا ایک پوری کیا پوری فیملی, پورا خاندان وہ ایک کونے میں کھڑے ہوا رہتا. میں بولا بھائی یہ لوگ کائی کے لیے کھڑے ہوئے؟ بولے یہ اس لیے کھڑے ہوئے جب اپنی دکان بند ہو جائیں گی, شٹر لگا دیں گے, پھر یہ لوگ دکان کے سامنے اپنا کھانا بنائیں گے, پھر کھانا کھائیں گے اور پوری رات پھر وہیں پہ بستر ڈال کے سو جائیں گے. ان کا گھر یہی ہے. تو وہ یہ رستہ دیکھ رہے ہیں کہ دکان کب بند ہوتی ہے, کیوں؟ گھر نہیں ہے بیچاروں کے پاس میں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب نیچے والوں کو دیکھیں گا کہ بھائی دوسرے کا گھر اپنے پاس تو بھی ہے, دوسرے کے پاس میں وہ بھی نہیں ہے, تو تیرے اندر کیا پیدا ہوگا؟ شکر پیدا ہوگا. ایسے ہی گاڑی, اگر دوسرے کی گاڑی دیکھیں گا کہ دوسرے کے پاس تو اپنے سے ہائی ٹیک گاڑی ہے, ناشکری پیدا ہوں گی. اور نیچے والے کو دیکھیں گا کہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں بیچاروں کے پاس میں موٹر سائیکل بھی نہیں ہے, سائیکل بھی نہیں ہے, بسوں کے اندر لٹک کے سفر کرتے ہیں اور ان کے ٹائمنگ کا کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتا ہے. کم سے کم ان کے مقابلے میں اپنے پاس میں یہ گاڑی تو ہے. پھر میں نے کہا کہ اور تو اگر نیچے والوں کو دیکھے اور اگر دیکھیں گا اور چیزوں میں, اگر جیسا کپڑے ہیں, انہوں نے وہ حدیث میں کپڑوں کا بھی ذکر ہے, دوسروں کے کپڑوں کو دیکھیں گا کہ اللہ کا کروڑوں درجے کرم ہے, اللہ نے کسی نہ کسی درجے کے اندر ہم کو کپڑے دیا. ورنہ آج بھی دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں لوگوں کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں. افریقہ کے ممالک ہو گئے اور جو بہت سارے غریب ممالک, ارے دوسری طرف جانے کی بات نہیں ہے, خود اپنے یہاں پہ بھی اگر ہم دیکھیں گے کئی غریب لوگ ایسے ہیں بیچارے عید کے دن بھی پرانے کپڑوں کو اچھے طریقے سے دھو کر اس کو استری کر کے پہن رہے ہیں, کیونکہ عید کے لیے بھی نئے کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. تو نیچے والوں کو دیکھیں گے تو شکر پیدا ہوگا, اور اوپر والے کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا بھائی؟ ناشکری پیدا ہوں گی. میں نے یہ واقعہ جب وہاں پہ سنایا, اس کے بعد میرے محترم دوستو 2 منٹ تک تالیاں بجاتے رہے سارے لوگ, 2 منٹ تک. میں نے کہا میرے لیے مت بجاؤ, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث پہ عمل کرو, انشاءاللہ آپ کو سولیوشن ملے گا. ضرورت نہیں ہے کسی بڑے سے بڑے سائیکائٹرسٹ کے پاس میں ٹریٹمنٹ لینے کی, کچھ نہیں ہے. ہمارے نبی نے اس حدیث میں ڈپریشن کا علاج بتا دیا.
काय का इलाज बता दिया भाई, डिप्रेशन का कंप्लीटली सॉल्यूशन है इसके अंदर। तो इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो उसको कहा, और ये जो पूरा वाक़या मैंने अभी आप लोगों के सामने बयान किया कि हर हाल में इंसान ने अल्लाह का क्या करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का हम वाक़या सुन रहे थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो सबसे बड़ी सिफत थी, अल्लाह ने सब कुछ देने के बाद भी वो अल्लाह का क्या करते थे, शुक्र अदा करते थे। तो शैतान ने अल्लाह ताला से जाके चैलेंज किया, उसने कहा अय अल्लाह, ये अय्यूब जो तेरा कदम कदम पे शुक्र करते हैं ना, इसलिए करते हैं क्योंकि तूने इनको बीवियाँ दी, औलाद दी, कारोबार दिया, सब कुछ दिया तूने, इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। अगर तू इनके पास से बीवियाँ छीन ले, कारोबार छीन ले, सब कुछ छीन ले, तो ये तेरा शुक्र करना क्या करेंगे भाई, बंद कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान से कहा, हमारा अय्यूब जो है वो इतना ज़्यादा साबिर और शाकिर है, अगर ये हालात भी उसके ऊपर आए तो वह ऐसा नहीं करेगा। और वैसा ही हुआ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सारे बागात चले गए, तब भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। बीवियाँ का इंतकाल हो गया और एक बीवी जो है उनकी बाकी रह गई, औलादे सब इंतकाल कर गई, माल दौलत सब कुछ ख़त्म हो गया, ग़ुलाम खादिम सब चला गया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास से, तब भी वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करते थे। शैतान ने कहा कि अय अल्लाह, ये जो सब्र और शुक्र इसलिए है कि ये तो सब बाहर की चीज़ें थी जो चली गई, इनके खुद के ऊपर अगर हालात आएंगे ना, उसके बाद में फिर वो तेरी नाफरमानी करेंगे। अल्लाह ने कहा कि नहीं, हमारा जो बंदा है अय्यूब, वो इस हालत में भी नाशुक्री नहीं करेंगे। अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी हो गई जिस्म के अंदर, और ऐसी बीमारी हो गई कि खड़े नहीं रह सकते थे, चल नहीं सकते थे। ऐसी हालत हो गई हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कि वो पूरे चेहरे पे जो खूबसूरती थी, जो जवानी थी, सब ख़त्म हो गया। तो बस्ती के लोगों ने ये कहा कि इस इंसान के ऊपर ये सारे हालात जो आ रहे हैं, ये तो अल्लाह का अज़ाब है, इनको बस्ती से बाहर निकाल दो। बस्ती से बाहर ले जाया गया, उनके बिस्तर को बाहर ले जाके रख दिया गया। तो सिर्फ उनकी बीवी जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पोतरी थी, उनका नाम हज़रत लैया था, लेकिन उनको हज़रत बीबी रहमत कहते हैं, वो बेचारी अकेली हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ में रही। तो इतने हालात, ऐसी बीमारी, इन सब के बावजूद भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो सब्र किया करते थे, शुक्र किया करते थे, उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। और जब इम्तिहान का ज़माना पूरा हो गया, उसके बाद अल्लाह ने शैतान से कहा कि तू शैतान मरदूद मलऊन है। और हमारा जो बंदा है अय्यूब, ये साबिर भी है, शाकिर भी है, हमारा फरमा बरदार भी है, उसका इम्तिहान अब ख़त्म हो गया। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उन्होंने हज़रत अय्यूब से कहा कि उरकुद बिरिजिलिक हादा मुग़तसिलुम बारिदुम व शराब, अपनी एड़ी को ज़मीन के ऊपर रगड़ो। तो वहाँ पे एक चश्मा उबलने लगा पानी का, और फिर उस पानी को उन्होंने उनको पिलाया और उससे उनको नहलाया। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले जैसे हसीन और जमील थे, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई। उनकी बीवी आई, बीबी रहमत, जो अपने शोहर के लिए मजदूरी किया करती थी। जब वापस आई, उन्होंने देखा कि कोई जवान आदमी बैठे हुए हैं, तो वो फ़ौरन पर्दे में चली गई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, उन्होंने आवाज़ देकर कहा कि मैं तुम्हारा शोहर अय्यूब ही हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इम्तिहान के ज़माने को ख़त्म कर दिया, अभी अल्लाह की रहमत आई है। क्या आई है भाई? अल्लाह की रहमत आई है। अल्लाह ने मुझे सेहत अता फरमा दी, शिफा अता फरमा दी, पहले से ज़्यादा हसीन जमील हो गए। अल्लाह ने उनके जो बागात थे, उन बागात को दोबारा सरसब्ज़ व शादाब कर दिया। फिर इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा उनको औलादे अता फरमाई और सारी नेमतें अल्लाह ने उनको दे दी। तो इससे ये पता चला कि हमारे ऊपर भी अगर कुछ हालात आए,
تو اللہ کی طرف سے امتحان سمجھ کر ہم نے اس پہ صبر کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے بھائی؟ صبر کرنا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ شب قدر کے بارے میں اور کیا عبادتیں نماز وغیرہ پڑھنا ہے اس کے بارے میں بھی میں ابھی بتاتا ہوں. درود شریف پڑھ لو. اللہم صل